خواتین و حضرات خوش آمدید، اب دیکھ رہے ہیں مین انفو پون۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان آرمی میں آئی ہوئی نئی نوکریوں کے بارے میں۔ دوستو، پاک فوج میں نوکری کرنا ہر پاکستانی نوجوان کا خواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک جاب نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ کون کون سی آسامیاں موجود ہیں، کس طرح اپلائی کرنا ہے، ایلیجبلٹی کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ تمام سہولیات جو فوج اپنے جوانوں کو دیتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ نوکریاں کس کے لیے ہیں۔ پاکستان آرمی نے حال ہی میں مختلف شعبوں میں نئی ویکنسیز کا اعلان کیا ہے۔ اس میں سپاہی، کلرک، کک، ڈرائیور، ٹیکنیکل کیڈٹ اور دیگر کئی کیٹیگریز شامل ہیں۔ تو چاہے آپ میٹرک پاس ہیں یا انٹرمیڈیٹ، چاہے اپنے گریجویشن کیا ہے یا ماسٹرز، آپ کے لیے اس وقت مختلف مواقع موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی۔ اگر آپ سپاہی بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم تعلیم میٹرک ہونی چاہیے۔ عمر کی حد 17 سے 23 سال ہے، جبکہ قد کم از کم 5 فٹ 6 انچ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی فٹنس ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازمی ہے، جس میں دوڑ اور شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کلرک یا ٹیکنیکل شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا علم ہونا ضروری ہے۔ ڈرائیور کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لازمی ہے، جبکہ اگر آپ آفیسر رینک میں شمولیت چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم تعلیم انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو ISSB کا ٹیسٹ دینا ہوگا۔ خواتین کے لیے بھی پاک فوج میں مواقع موجود ہیں، خاص طور پر میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبوں میں۔ لڑکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ گریجویشن یا پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہوں اور ان کی عمر 18 سے 28 سال کے درمیان ہو۔ اب آتے ہیں اپلائی کرنے کے طریقہ کار کی طرف۔ پاک آرمی میں اپلائی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ gov.pk کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں۔ وہاں آپ کو آن لائن رجسٹریشن کا آپشن ملے گا۔ فارم کو مکمل اور صحیح طریقے سے پر کریں، اپنی تصویر اپلوڈ کریں اور پھر فارم کو سبمٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک رول نمبر سلپ ملے گی جس پر آپ کا ٹیسٹ ڈیٹ اور سینٹر لکھا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کے علاقے میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے قریبی آرمی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر جا کر بھی فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں یہ سینٹرز موجود ہیں، جیسے لاہور، کراچی، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور پشاور وغیرہ۔ اب آتے ہیں سلیکشن پروسیس کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، جس میں جنرل نالج، انگلش اور ریاضی کے سوالات شامل ہوں گے۔ اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ کو 1.6 کلومیٹر کی دوڑ اور کرنا ہوگی۔ پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوگا تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ آپ جسمانی طور پر بالکل فٹ ہیں۔ آخر میں انٹرویو لیا جائے گا اور کامیاب امیدواروں کو ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اب اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں تو یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ پاک فوج اپنے جوانوں کو بہترین سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس میں مفت رہائش، مفت میڈیکل علاج، بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم، پینشن سسٹم، کینٹین کی سہولت اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مختلف مراعات شامل ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک باعزت زندگی ملتی ہے اور آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے محافظ ہیں۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاک فوج میں ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ محنتی ہیں اور اپنی کارکردگی اچھی رکھتے ہیں تو آپ کو پروموشن ملتی رہتی ہے اور آپ سپاہی سے آفیسر تک کا سفر بھی طے کر سکتے ہیں۔ کچھ نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ فوج میں جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ پاک فوج مختلف ٹیکنیکل کیڈٹس پروگرام اور شارٹ کورسز بھی آفر کرتی ہے، جن کے ذریعے آپ اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوج میں اپنی سروس بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایک ڈسپلن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہترین کیریئر اور سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاک فوج آپ کے لیے بہترین ادارہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی مکمل ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاک فوج میں نئی نوکریوں پر کس طرح اپلائی کرنا ہے، ایلیجبلٹی کیا ہے، سلیکشن پروسیس کیسا ہے اور فوج میں ملنے والی سہولیات کون سی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور مین انفو پونٹ کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔